السلام علیکم ناظرین، پبلک پوائنٹ کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ہارون طاہر، اور آج کے پبلک پوائنٹ پوڈ کاسٹ میں ہماری جو مہمان خصوصی ہیں ان کا نام ہے انم حامدی۔ ویلکم ٹو دا پبلک پوائنٹ انم، کیسی ہو تھینک یو. آپ؟ الحمد للہ. طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ آواز تھوڑی سی خراب ہے، طبیعت صحت بالکل ٹھیک. اچھا ماشاء اللہ، ہم آپ کو انم حامدی کے بارے میں بتا دیں۔ انم حامدی بیسیکلی اگر بائی کوالیفیکیشن دیکھیں تو انہوں نے کیمسٹری میں پوسٹ گریجویٹ کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ یہ نجی چینلز پر مختلف پلیٹ فارم پر ریلیجیس اسکالر کے طور پر جو ہے وہ اپنے مختلف طرح کے پروگرامز بھی ریکارڈ کراتی ہیں، اور ایک نجی چینل پر ابھی انہوں نے اپنی باقاعدہ طور پر ایک پورا پروگرام کرتی تھی قرآن و سنت کے حوالے سے، اور آج یہ ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنی ہے۔ انم یہ بتائیے گا، ایک طرف تو آپ نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی کیمسٹری فیلڈ میں، اور مختلف جگہوں پر آپ جابس بھی کرتی رہیں، مختلف فیلڈز میں کام کیا۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کہاں کام کر چکی ہو آپ اب تک؟ میری لائف میں نا ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. مینس دیٹ کہ ایک انسان ہوتا ہے نا، ایک کام کر رہا ہے اور تھرو آؤٹ اس کو ہی لے کر چلتا ہے، لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ مجھے بہت ڈفرینٹ کام کرنے کا موقع ملا ہے. سب سے زیادہ این جی اوز میں، کیونکہ مجھے بڑا پسند ہے کہ میں کسی این جی او کے ساتھ کام کروں. ضروری نہیں ہوتا ہر چیز آپ کو پے کرے، کچھ کام آپ صرف خلق خدا کی خدمت کے لیے ہی کرتے ہیں. بہت ساری این جی اوز کے ساتھ کام کیا، اور ان کے علاوہ جب تھوڑا تھوڑا لوگوں کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، اور جب ان سے سائڈ پر ہوئے اور اپنے پروفیشنل لائف پر آئے، تو پتہ چلا مجھے ایک ہی کام آتا ہے، اور وہ ہے بولنا، جو اللہ نے مجھے بولتی تو سکھایا واقعی ہے. بہت ہوا۔ بالکل ایسے ہی ہے. تو کیوں نہ پھر اسی میں ہی آگے چلا جائے، اسی کو ہی لے کر آگے چلا جائے. تو بس پھر تو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ماشاءاللہ اب آپ مذہبی اسکالر بن چکی ہیں، ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے باقاعدہ طور پر درس و تدریس کے سلسلے سے آپ کی وابستگی ہے، اور ماشاءاللہ تعالیٰ سے اب آپ مختلف جگہوں پر سیمینارز میں بھی جاتی ہیں جہاں پر دین و آخرت کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ تو انم پریکٹیکل لائف میں جہاں پہلے آپ مختلف فیلڈز میں جاب کر رہی تھی، وہاں سے دین کی طرف رجحان اور رجوع وہ کیسے ہوا ایک دم سے؟ ایک دم سے نہیں ہوا، اچھا اسٹارٹ سے ہی تھا. اچھا، اسٹارٹ سے کچھ ہی تھا۔ ہمارا جو گھر ہے، ہمارا ماشاءاللہ گھرانہ بھی کافی مذہبی ہے، تو کچھ ماحول جب آپ کو اس طرح کا ملتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، آپ کی پروان اس طرح سے. لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہوتی ہے نا کہ لڑکیاں نہ کریں، لڑکیاں حفظ نہ کریں، آگے سسرال جانا ہوتا ہے تو وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی. پتہ نہیں عمل ہو، بہت سارے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ عمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، تو وہ علم بھی حاصل نہیں کرتے. حالانکہ یہ تو کہیں بھی شرط نہیں ہے کہ عمل کر سکیں تو ہی علم حاصل کیا جائے. تو سٹارٹ سے شوق تھا، میں نے اپنے مڈل سے ہی مدرسے کی تعلیم بھی ساتھ ہی سٹارٹ کر دی تھی. قرآن پاک تو بہت چھوٹی عمر میں، مطلب نرسری میں قرآن پاک پڑھ چکی تھی. پھر اس کے بعد دوبارہ مدرسہ 8th کلاس سے جوائن کیا، اور پھر اس کے بعد کنٹینیو ماسٹرز تک اپنی دونوں مذہبی بھی اور اپنا کالج یونیورسٹی دونوں ساتھ ساتھ ہی چلتا رہا. یہ آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے ایکچولی. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پسند یہ کرتے ہیں کہ اگر مذہبی اسکالر بھی ہونا تو وہ اس کے مذہبی اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے کوئی دینی دنیاوی تعلیم بھی اس کے پاس ہو، دنیاوی ڈگری بھی ہو، تو وہ آپ کی بات سنتے ہیں. ادروائز وہ سمجھتے ہیں انہیں تو پتہ ہی دنیا کا کچھ نہیں، تو پھر انہیں دین کا بھی کیا ہوگا. بڑی ہی چھوٹی سی عمر میں آپ کو مذہبی اسکالر بننے کا اعزاز حاصل ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہم جو آج کل ہمارے معاشرے میں مذہب کو لے کر مختلف چیزوں پہ جو کنفلکٹ پایا جا رہا ہے، میں چاہوں گا ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے جو 11ویں شریف کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں طبقات یا فقے ایسے ہیں جو اس کو نہیں مناتے، اور کچھ فقے ایسے ہیں جو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس سلسلے میں محفلوں کا، میلاد کا سلسلہ باندھتے ہیں۔ تو کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے مختلف جو فرقہ واریت ہے اس میں اس چیز کو لے کر کنفلکٹ کیوں پایا جا رہا ہے؟ ہارون صاحب، بات ایسے ہے کہ سب کے نا اپنے اپنے نظریات ہیں. آپ اگر اپنی آنکھوں پر اینک لگا لینا کسی براؤن گلاسز والی، تو آپ کو موسم سارا براؤن براؤن نظر آئے گا. اگر گلاسز بلیک ہوں تو آپ کو سب کچھ گرے نظر آئے گا. مینس ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو گلاسز لگائے ہیں ان کا کلر کیا ہے، آپ کو سب ویسے نظر آئے گا. بالکل اسی طرح ہے قرآن کریم فرقان حمید ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، لیکن کون کس آنکھ سے اس کو دیکھ رہا ہے، کون کس نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. اب قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک خود فرماتا ہے من یہد اللہ،
کہ جسے اللہ نے ہدایت دی فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت پر وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت دی، اور وہی گمراہ ہوا فلن تجد لہو، جنہوں نے ہرگز نہیں پایا، کیا نہیں پایا، ولیم مرشدہ، کوئی ولی کوئی مرشد نہ پایا، وہ گمراہ ہوا. جب قرآن کی ایک آیت واضح طور پر اس بات کا پیغام دے رہی ہے، اور ایسی نہیں بہت ساری چیزیں. آپ سورہ کہف تو پوری کی پوری اگر دیکھا جائے بنی اسرائیل کے اولیاء پر ہی ہے، انہی کی وجہ سے ایک پوری صورت اللہ نے ان پر ہی لکھ دی ہے. سورہ مریم دیکھ لیں آپ، حضرت مریم علیہ السلام نبی تو نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ بات، وہ نبی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یعنی کہ ایک ولیاں ہیں، نبی نہیں ہیں. اور اللہ نے ان کو بھی یہ کرم عطا کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے حجرے میں تشریف لائے، حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے مبارکہ میں، انہوں نے دیکھا بے موسم پھل ہیں، جن پھلوں کا موسم ہی کوئی نہیں. تو پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ سورہ مریم میں بڑی تفصیل سے اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے. اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مجھے میرے رب نے دیے ہیں، یہ رب کی طرف سے ہے، یہ اس نے جنت سے بھیجا ہے. تو حضرت ذکر علیہ السلام نے یہ جانا اس بات سے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل پائے جا سکتے ہیں نا، تو یقیناً وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ اللہ کی خاص بندی ہیں. تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی. کیوں؟ اللہ کی خاص بندی تھی، ولیاں تھی، تو اس جگہ کو نیک جانا، اچھا جانا، مبارک جانا. تو حضرت ذکر علیہ السلام نے جو نبی ہیں، یاد رکھیں وہ نبی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام ولیاں ہیں، نبی نہیں ہیں. ایک نبی نے ان کے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا کی. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں پہ برکت تھی کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے دے. انہیں اولاد نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی کہ ذکر علیہ السلام کو مبارک ہو کہ ان کے ہاں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، بیٹا پیدا ہوگا. یعنی کہ ایک ولیہ جس جگہ پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ کی یہ برکت ہے کہ ایک نبی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر اگر دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوگی. اور یہ قرآن پاک میں اللہ خود اس ساری بات کو بیان فرما رہا ہے. یعنی اللہ خود قرآن میں تعلیم دے رہا ہے کہ جہاں پہ اللہ کے پیارے ہوں، جہاں اللہ کے اولیاء ہوں، اس جگہ کے ارد گرد اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. اب آپ دیکھ لیں جس طرح سے فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، کیا ہے بیت المقدس؟ اللہ قرآن میں فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، کہ یہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، ان کی نشانیاں ہیں وہاں پر، پیارا کا علیہ السلام کے نقش قدم وہاں پر ہیں، یہ ساری وہ نشانیاں ہیں. یعنی جہاں اللہ کے پیارے، اللہ کے پیاروں سے جو چیز جڑ جاتی ہے نا، قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے، وہ مبارک ہو جاتی ہے. اور اب ہم بات کرتے ہیں وہ جو ہمارا ٹاپک ہے، حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ. آپ حسنی حسینی سید ہیں، حضور آقا علیہ السلام کی آل ہیں، حسنی سید ہیں، جو گھرانہ ہی حضور کا ہے، جو نسبت ہی میرے پیارے آقا کی ہے، جو ذات ان کے لخت جگر سے جو سلسلہ آ رہا ہے، جو خون مولائے کائنات سے آ رہا ہے. وہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ اور میں بیٹھ کے ان کا ذکر کریں اور پھر کوئی کہے یہ تو شرک ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے ہارون صاحب، پھر وہ کیسے شرک ہوا؟ آپ اور میں بیٹھ کے ان کا نام لیں اور کوئی کہے یہ تو بڑا گناہ کر رہے ہیں. یہی ہوتا ہے نا 11ویں شریف میں، جو 11ویں شریف مناتے ہیں، وہ محفل منعقد کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، ان کی شان میں منقبت بیان ہوتی ہے. یعنی آپ اللہ کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے انبیاء کا، جن ذاتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، آپ اسی کو یاد کر کے اسی پیغامات کو، ان عقائد کو آپ بیٹھ کر رہے ہیں. وہ کہاں سے شرک ہوا؟ مجھے بتائیں. بالکل صحیح ہے. اچھا، جس طریقے سے ہم پیر مریدی نظام بھی دیکھ رہے ہیں ایک، تو کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کے دور میں جو پیر مریدی کا نظام ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف استانوں پر جس طریقے سے کہیں پر سوشل میڈیا پہ جو ہم نے وائرل ویڈیوز دیکھی ہیں، کوئی دھمال ڈال رہا ہے، کوئی اپنے پیر پر جو ہے ٹافیوں کی جو ہے وہ بارش کر رہا ہے، کوئی پھولوں کی بارش کر رہا ہے. تو ہمارا دین اسلام یہ پیر مریدی کے حوالے سے کیا کنسیپٹ رکھتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو آیت مبارکہ سنائی فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ اللہ فرماتا ہے وہ گمراہ ہوا جس نے کوئی ولی یا مرشد نہیں پایا.
ٹھیک ہے، یعنی کسی ایک ولی یا مرشد کے ساتھ انسان کا رشتہ. اور پھر صرف فاتحہ پڑھ لیں نا آپ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. یعنی وہ جس صورت سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ سب سے پہلے اپنی تعریف بیان فرما کر دعا کا طریقہ سکھا کر دعا بھی بتا رہا ہے کہ دعا کیا مانگنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ. اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اگلے آیت میں ہی بتا دیا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، ان کا راستہ چلا. اب اگر ان کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی ان کا ہو جائے، ان کی خدمت میں حاضر ہو، ان سے تعلیمات لے. ایک ولی اور مرشد آپ کو نماز کی پابندی سکھائیں گے، آپ کو ذکر کرنا سکھائیں گے. آپ جہاں پر بھٹک رہے ہوں گے، آپ ان کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئیں، وہ آپ کو شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، دین کے مطابق کیسے چلنا ہے، وہ طریقہ بتائیں گے. تو یہ تو قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اس میں تو کوئی دو رائے پھر ہونی ہی نہیں چاہیے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ راستہ ہی ان کا مانگو جن پر ہم نے انعام کر دیا. اور آگے آیت مبارکہ میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین، میری امت کے میرے بندوں میں نیکوکار، یہ وہ چار ذاتیں ہیں کہ ان پر اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے اپنا انعام کیا. یعنی انبیاء کی راہ چلیں، صدیقین کی راہ، شہداء کی راہ اور صالحین یعنی اولیاء کرام کی راہ. بالکل واضح ہے قرآن پاک میں ہر چیز. ہاں جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں دھمال ڈالنا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، دیکھیں ہارون صاحب، آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے یا میں نماز نہیں پڑھتی، کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھے کیا کہے گا؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یا پھر آپ گالی دیں، یا پھر میں کہیں کھڑے ہو کے گالی دے رہی ہوں، وہ دیکھ کر کیا کہے گا کہ یہ کیسا مسلمان ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو اسلام کی وجہ سے جانتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے، یہ تو آپ کی غلطی ہے کہ آپ گالی دے رہے ہیں، یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ کہیں دیانت داری نہیں کر رہے ہیں، یا آپ کہیں بددیانت ہو گئے ہیں. آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ اسلام تو آپ کو تعلیم نہیں دے رہا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی اپنی غلطیاں ہیں. اب آپ کی اپنی کوتاہیوں پہ کوئی کہے اسلام غلط ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے دیکھیں اسلام ہمیں یہ سب نہیں کہتا، اگر یہ ہم کرتے ہیں تو ہم غلط ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم یہاں پر غلط ہیں، اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے. اب جس طریقے سے مختلف طرح کے لوگوں نے غلط طرز و طریقے اپنائے، ایگزیکٹلی اس طرح سے اور اس طرح کے پیٹرنز کو استعمال کرتے، تو پھر کیسے عام آدمی ہم ایز بینگ مسلم کمیونٹی اپنے ساتھی بھائی کی جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں خود کو اڈاپٹ کر رہا ہے، جس طریقے سے میں نے ابھی بات کی، تو کیسے ہم اپنے دوستوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی رہنمائی کس طرح کریں؟ ہارون صاحب، جو بہت زیادہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ، انہیں تو اگر ہم خود بھی کہیں نا، بہت ساری اس طرح کے سیمینارز میں ہمارا ہوتا ہے، اور ہم انہیں بتائیں کہ یہ جو آپ کی باتیں ہیں نا، ان باتوں کی وجہ سے اعتراض کرنے والوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے. یہ باتیں جو واقعی غلط ہیں، دیکھیں اسلام نہیں کہتا، کوئی پیر نہیں کہتا آپ میرے دربار پہ آ کے کوئی عورت آ کے دھمال ڈالے یا بال کھلے رکھے یا اس طرح سے پیش ہو. یہ بات ہمارا عقیدہ کرتا ہی نہیں، وہی بات کرتا ہے جو دین اسلام میں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. ان کی وجہ سے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ لو دیکھو یہ تو دربار پہ یہ کرتے ہیں، یہ تو مزاروں پہ جا کر یہ کرتے ہیں. ہمارا تو باقاعدہ معاشرہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کو سیدھی بات بتائیں تو اس کو کنفلکٹ کی شکل دیکھ کر عجیب و طرح کے معاملات اور ہنگامے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ نا کان نہ دھرے جائیں. یعنی اگر آپ نے کسی کی کوئی غلط بات دیکھی ہے تو پہلے آپ جانیں آیا اس کا عقیدہ یہ بات کہتا ہے یا پھر اس کی اپنی کوتاہی ہے، یہ اس کی اپنی غلطی ہے. اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اس طرف آنا پڑے گا. یا تو اگر کسی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں واقعی اس کی تعلیم حاصل کروں کہ کہاں تک تو بات ٹھیک ہے اور کہاں تک نہیں ٹھیک. اب یہی دیکھ لیں آپ کہ اگر مطلب مزارات شریف پر جا کر لوگ جھکتے ہیں یا پھر
سجدہ کرنے کی ایک جو کیفیت ہوتی ہے، پہلی بات تو لوگ سجدہ نہیں کرتے، کوئی بھی اس نیت سے وہاں پہ سجدہ نہیں کرتا کہ انہیں خدا مان رہا ہو یا رب مان رہا ہو، بڑا فرق ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. دوسری بات آپ کو پتہ ہے ہمارے اپنے عقیدہ اہل سنت میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی مزار پر عورت تو حاضر ہی نہ ہو، اور اگر مرد حاضر ہو تو کم از کم 2 ہاتھ کا فاصلہ ہو آپ کا تربت سے، اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر جو بھی آپ ذکر پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید کا آپ وہ پڑھیں. ان صاحب مزار کو اصال ثواب کریں، اصال ثواب کر کے آپ دعا یہ مانگیں اللہ اس جگہ کی برکت سے، ان کی برکت سے. آپ ان سے نہیں مانگتے، بالکل یہ عقیدے ہم آپ ان سے نہیں، آپ رب سے مانگیں، ان کی برکت سے مانگیں. جیسا قرآن بتاتا ہے کہ اللہ والوں کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، تو اس برکت سے آپ دعا مانگیں کہ اس کی برکت سے ہماری مشکلیں حل ہو، یا جس کی جو بھی دعا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی جا کے ایسا نہ کرے اور خود سے ہی اگر غلط الفاظ استعمال کرے، جسے ادب نہ ہو، جسے صحیح بات نہ پتہ ہو، تو کوئی یہ تو نہ کہے نا کہ عقیدہ غلط ہے، عقیدہ ہی شرک ہو گیا. اور پھر ہارون صاحب کسی مسلمان کو آپ نے مشرک کہہ دیا، آپ جانتے ہیں وہ تو گناہ گار ہے یا نہیں ہے؟ آپ کتنے بڑے، اس کے اور اس کے رب کا معاملہ، بالکل آپ کتنے بڑے گناہ گار ہو گئے ایک مسلمان کلمہ گو کو مشرک کہہ کر. یہ تھوڑی ہر کسی چلتے پھرتے پہ آپ شرک کا فتویٰ لگا دیں، یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، ساری اتنی بڑی جماعت مشرک ہوئی پھر رہی ہے، ایسے تھوڑی ہوتا. یعنی اگر کسی کے عقیدے میں کمزوری ہے، اگر کوئی نہیں جانتا اس کی کمزوری کو، آپ اسے مذہب سے خارج کر دیتے ہیں. اتنی بڑی بات، پتہ نہیں اتنی جسارت لوگوں میں کیسے آ جاتی ہے. کسی کے کلمے کی اہمیت کو نہیں جانتے، کلمہ پڑھنے کی اہمیت کیا ہے. یعنی اگر آپ کی کمزوری ہے بھائی، اسے آپ کی اپنی کمزوری رہنے دیں. اب یہی دیکھ لیں آپ کہ جس طرح 6 رجب کو مطلب چھٹی شریف ہوتی ہے، وہ دیگ گھمانا، عورتوں کا ساتھ گھومنا، حالانکہ بار بار علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے میں بھی درست چیز نہیں ہے. نیاز دلوائیں، نظر و نیاز کروائیں، وہاں تک حق ہے، لیکن اس طرح لوگوں کو جمع کر کے اور جی دیگ گھوم رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس چیز کی اجازت ہم میں بھی نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے. آپ یہ چھوڑیں، اگر ہم بھی وہ بتاتے ہیں نا تو کچھ ہمارے جذباتی لوگ ہمیں ہی غلط سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ شاید اپنے عقیدے سے پھر رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے جو ہماری صحیح باتیں ہیں نا، جو صحیح عقائد ہیں، ان پر لوگ آرام سے انگلی اٹھانا اپنا حق سمجھتے ہیں ان کچھ غلط باتوں کی وجہ سے. تو انم جی جو ساری صورتحال ہمارے معاشرے میں کریٹ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لاشعوری کی وجہ سے، بالکل ایسا ہی ہمیں ہے، لا علمی ہے اور لاشعوری ہے، لا علم بالکل. ہے. ہمیں ایون میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اپنے مذہب کا صحیح طریقے سے علم تک نہیں ہے. بالکل بالکل ٹھیک ایسا ہے. جس ڈگر پہ آپ کو چلا دیا جاتا ہے، ہمارے لوگ اس ڈگر پہ چل رہے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہی ہمارے ہارون لوگ. صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے جانے تک، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ، آپ انجینئر بن جاؤ، آپ اپنی دنیا میں کمانے کے لیے، صرف پیسے کمانے کے لیے علم حاصل کرو اور آپ کو وہ عبادت کا ثواب مل رہا ہے، وہ حدیث پہ عمل نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جو آپ پر فرض مذہبی اعتبار سے ہے کہ آپ کو کم از کم اتنا علم ہو کہ آپ شریعت اپنے لیے تو جانتے ہوں، اتنا تو کم از کم آپ کے پاس علم ہو. یہ ہے وہ کہ اس علم کو آپ حاصل کرو، آپ ماں کی گود سے قبر تک جب مرضی آپ حاصل کر سکتے ہو، اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. لیکن ہم علم حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتے، ہم اس کے لیے کتابوں پر آنا ضروری نہیں سمجھتے. ہم سنی سنائی باتوں پہ یقین کیا، اعتراض اٹھایا اور بات ختم، ہمارا حق ہی اتنا تھا. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی جو ہمیں لوگ سن رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی تصدیق کرنا چاہیں ان تمام تر معاملات پہ جو آج کے پوڈ کاسٹ پہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہارون صاحب اگر میں یہ کہوں نا کہ آپ ادھر بھی سنیں ادھر بھی سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا، تب بھی نہیں پتہ چلے گا. اگر تو آپ کو کوئی ریلیجیس اسکالر اپنی بات کرتا ہے، کوئی دوسرا اپنی بات کرتا ہے، جہاں سے کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہیں. تو میں وہی چاہ رہا ہوں نا، ایسے ساری صورتحال میں اگر ایک انسان خود کی رہنمائی کرنا چاہے کسی بھی معاملے کو لے کر، ایسے میں وہ کیا کرے؟ 2 باتیں ہمیں ہمارے اساتذہ نے جو 2 باتیں سکھائیں، قرآن پاک کو صرف ترجمہ نہیں، اس کی تفسیر. حدیث مبارکہ ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن انہیں گمراہ کر دیتا ہے. قرآن ہدایت بھی دیتا ہے اور قرآن گمراہ بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ آپ صرف
مطلب ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کچھ بھی کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیوں تھی، کس کے لیے تھی، آیا اس کا حکم باقی ہے نہیں، کیا تھا، کچھ بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو جب آپ نے اس کی تفسیر نہیں پڑھی، اب آپ کیا کریں گے، اپنی مرضی کا اس کا مطلب نکالیں گے. اور دین تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ترجمہ پڑھ کے اپنی مرضی کے مطلب نکالیں اور پھر اپنی مرضی کی باتیں سوچ کے اپنی مرضی کے عقائد رکھ لیں. قرآن کا علم ہو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اس کی تفسیر پڑھیں، اسے سمجھیں. جب آپ سمجھ کے کسی کو سنیں گے نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کون تو صحیح بات کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. اور ایک اور بات کہ بہت سارے گمراہ جو طبقہ ہے نا وہ بھی پڑھتا تو قرآن کی ترجمہ اور تفسیر ہے، پھر وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ انہیں وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، وہ کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں ایک بات دیکھ لیں آپ کہ جب وہ قرآن کی ترجمہ تفسیر بھی پڑھ رہا ہے نا تو اس میں حضور آقا علیہ السلام کا عشق کتنا ہے، وہ کس محبت سے پیارا آقا علیہ السلام کا نام لیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے. اگر تو اس میں عشق مصطفیٰ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا تو وہ قرآن کی ترجمہ اور تفسیر صحیح ہی پڑھے گا، اسے مصطفیٰ کریم کی شان ہی نظر آئے گی. قرآن میں ہم سب جانتے ہیں قرآن تو پیارا آقا علیہ السلام کی شان ہی ہے، اسے نظر بھی وہی آئے گا. ہاں جب دل میں عشق نہیں ہوگا، جب دل میں وہ چیز نہیں ہوگی تو اسے کیا نظر آئے گا. پھر وہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی کہے گا وہ حاضر و ناظر نہیں، وہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی کہے گا انہیں علم غیب نہیں. وہ تو پھر وہ بات ہے نا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ضروری ہے اس بات کے لیے، بہت ضروری ہے. اور ہے نا میں تو صرف ایک ہی بات سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے نا بہت آسان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرے رب نے ہمارے دین میں ایسی خوبصورت اور سادہ چیزیں رکھی ہیں نا، اگر واقعی ہم اس نے اپنی زندگیوں میں اپنانے تو یقیناً ہماری زندگیاں بڑی آسان ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت میں جس طریقے سے ہماری مسلم کمیونٹی نے خود کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اپنی اپنی ایک آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک ہی امت ہوتے ہوئے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو ہوپس ہو کہ جو شعوری ہے وہ ہمارے اندر جلد اجاگر ہو اور ہم اسلام کو بہتر انداز سے سمجھ کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکیں. انم بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بڑی ہی اہم گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ہم دوبارہ اسی طریقے سے جو ہمارے دین اسلام سے منسلک جو مختلف مسائل درپیش آتے ہیں ان پہ بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی چینل ہو، کوئی جگہ ہو کہ انسان بیٹھ کر بات کر سکے اور لوگوں تک وہ باتیں کنوے ہو سکیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس لائق ہوتی ہیں. دیکھیں بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کنفلکٹ میں سے کیا بات کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک نہیں ہے. بغیر بات کیے تو نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ.